بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکسر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیہ اور تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، بات کریں گے آج کچھ خاص امپورٹنٹ نیوز کے حوالے سے، اور آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے اور MQM کے حوالے سے۔ چلتے ہیں نیوز کی جانب۔ گائز، عمران خان کے حوالے سے 5 باتیں جو نا وہ بہت مشہور ہیں۔ اب یہ سچ ہے کہ نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن مشہور بہت ہیں۔ پہلی چیز کہ عمران خان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، عمران خان کسی صورت ڈیل نہیں کر رہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت آج بھی جو ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہے بہت مشہور ہیں، اور ان 4 باتوں کو بلکہ ان لوگوں نے بھی مانا ہے جو عمران خان کے مخالف ہیں، جو عمران خان سے جو ہے وہ تضاد رکھتے ہیں، جو تحریک انصاف کے خلاف ہیں، جو تحریک انصاف کے مخالف ہیں، وہ بھی ان باتوں کو مانتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ذرائع کے مطابق بھی یہ نیوز جو ہے وہ پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہے کیا گائز کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے بیشتر اوقات دیکھا ہے کہ بہت سارے سیاستدان جیلوں میں بھی گئے، جیسے آصف علی زرداری، نواز شریف اور MQM کے بہت سارے رہنما، دیگر پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما جیلوں میں گئے، لیکن جیل میں رہ کے آخرکار انہوں نے تھک ہار مان ہی گئی۔ اور اس کے بعد بلکہ وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ پہلے اپنے لیڈر کو باہر نکالیں، پھر جو اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ لیکن ذرائع کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان واحد ایسا لیڈر ہے کہ جیل میں بیٹھ کے بھی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس بات کی جو ہے وہ پریشانی ہے، جیل میں تو میں ہوں، تمہیں کس بات کا ڈر ہے، جیل میں تو میں ہوں، تو تم احتجاج کرو، اور ڈر کس بات کا ہے، خوف کے بت توڑ دو۔ یہ ایسی سی باتیں جو ہے عمران خان نے جیل کے اندر سے کی ہیں، باقاعدہ میڈیا میں موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا میں موجود ہیں یہ ساری باتیں، اور ان باتوں کو تقریباً پاکستان کی عوام وہ مانتی بھی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بھی حال ہی میں جو ہے وہ اب سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے مذاکرات کے لیے کہا ہے، اور مذاکرات کے لیے ان کی ٹیم بھی بنی ہے۔ اب خاطر خواہ معلوم یہ نہیں ہو رہا کہ یہ مذاکرات موجودہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، یا پھر ایک طرف تو موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف والے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ حکومت نہیں کرنا چاہ رہی یا ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ تو آپس میں یہ باتیں جو ہے وہ ٹکرا رہی ہیں۔ لیکن ہمیں ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہو رہا ہے، پتہ چلا ہے کہ مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کی جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے وہ عمران خان صاحب نے خود دی ہے باقاعدہ۔ اور اب اس کا پہلو تو ابھی تک شروع ہوا، لیکن ہم ٹیلی ویژن میں، ڈیجیٹل میڈیا میں ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، خواجہ آصف نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ ایک جو ہے وہ پکی خبر نہیں ہے، اس میں مثبت کوئی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے حکومت سے مذاکرات کرے، کیونکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں گرین سگنل عمران خان کی طرف سے نہیں ملتا، بانی PTI کی طرف سے نہیں ملتا، ہم مذاکرات کے لیے قدم جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایک طرف تو یہ باتیں چل رہی ہے، دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کا بھی جو ہے وہ اشارتاً ایک مل رہا ہے کہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے جو ہے موجودہ حکومت پہ دباؤ ڈال سکتا ہے، کیونکہ ہم نے بھی کچھ دن پہلے بھی ایک ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکشن ہو رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ کافی بیانات بھی دیے تھے عمران خان کی حمایت میں، جو ہے وہ جو بتایا بھی گئے تھے TV پہ کہ عمران خان جو جیل میں ہے یہ زیادتی ہے اور یہ غلط ہے، جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں بات چیت کروں گا موجودہ حکومت سے۔ لیکن ٹرمپ صاحب تو ابھی جو ہے وہ صدر بن گئے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ابھی تک انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ بات نہیں کی ہے۔ ہاں، انسانی حقوق کے حوالے سے وہ امریکہ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ سے بات بھی کرتا ہے، اور جو یہاں پر جو بہت سارے جو NGOs جو چل رہی ہیں اس پر کے حوالے سے بھی امریکہ جو ہے وہ بات USA کی جو گورنمنٹ ہے وہ بات کرتی ہے، لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے، وہ کرنا بھی چاہیے، تو ہم بھی کرتے ہیں، تو آپ بھی کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، وہ تو ویسے بھی کرنی چاہیے۔ لیکن خاطر خواہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک عمران خان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جب سے صدر بنا ہے تو ابھی تک موجودہ حکومت سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ایک ہو سکتا ہے افواہ چل رہی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کچی خبر ہے، پکی خبر ہے
کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے اور وہ عمران خان سے ملاقات بھی کریں گے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، یہ ایک ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے کہ پکی خبر ہے یا کچی خبر ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ گائز جو ہے کہ نیوز کافی اچھل رہی تھی آج کل کہ کامران ٹھسوری صاحب جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا گورنر آ رہا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ابھی ایک دن پہلے میں ان کا نام بھول گیا، قوم پیپلز پارٹی کے ایک وزیر ہیں، کافی مشہور وزیر ہیں، میں ان کا نام بھول گیا، ذہن سے میرے نام نکل گیا، جو انہوں نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ کامران ٹھسوری جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جا رہے، نہ ہی ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا گورنر آئے گا، گورنر فی الحال ابھی یہی رہے گا۔ ہاں البتہ ابھی بیچ میں کچھ خبریں اڑی تھیں کہ کامران ٹھسوری کے صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا گورنر آ رہا ہے، تو اس حوالے سے پھر ایم کیو ایم بھی ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ ابھی جو ہے وہ 2 دن پہلے ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد محمود صدیقی نے بھی ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ ایم کیو ایم ناراض ہو کر حکومت چھوڑ دے، یہ خالد محمود صدیقی کا کہنا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے ایم کیو ایم اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اینڈ ٹائم میں کہ ایم کیو ایم اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی حکومت جب عمران خان صاحب کی تھی، اس سے پچھلے کی، تو ایم کیو ایم نے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا تھا، جب اس کی حکومت کو 3 سال گزرنے لگے تو ایم کیو ایم نے عمران خان کی حکومت چھوڑ دی تھی، بلکہ چھوڑ کے دی تختے پہ لڑ دیا تھا، اس کے بعد ہی سارا نقصان ہوا تھا ان کا، اور خان صاحب کے اوپر بھی کافی برائیاں آ گئی تھیں، تو یہ تو ہم نے خود دیکھا بھی تھا۔ تو گائز ابھی کامران ٹھسوری صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہیں بھی نہیں جا رہے، وہ گورنر فی الحال ابھی ہیں، لیکن آگے کا کچھ پتہ نہیں۔ جیسے ہی ایم کیو ایم نے اشارہ دیا کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ارادے چینج ہو گئے، لیکن پیپلز پارٹی کے ارادے کیا چینج ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ گورنر تو وزیر اعظم کے انڈر میں ہوتا ہے نا، تو وزیر اعظم جس کو چاہے گورنر لگائے، جس کو چاہے گورنر نہ لگائے۔ تو ہم مصدقہ ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ کامران ٹھسوری جو ہے وہ ایک طرح سے نواز شریف صاحب کے ایک دوست بھی ہیں، کیونکہ جب لندن میں نواز شریف صاحب گئے تھے تو کامران ٹھسوری نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا تھا۔ تو گائز یہ جو ہے وہ 2 نیوز تھی جو بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی، جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔